بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو، یا فاطمہ حسین کا پرسہ قبول ہو، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے۔ یہ مجلس یہ ماتم یہ عشق ادا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے۔ غم شہر میں سب کچھ لٹاتے رہے، غریبی میں بھی غم مناتے رہے، ہیں ایسے بھی تنگ دست اہل عزا، تبرک میں پانی پلاتے رہے، تبرک جو بانٹا تو بس یہ کہا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے۔ بچھایا ہے جب گھر میں فرش ادا، سجایا ادا خانہ شبیر کا، علم نصب کرتے ہوئے میری ماں بہاتی تھی آنکھوں سے اشک ادا، اور اس کے لبوں پر تھی بس ایک صدا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے۔ سلامت رہے پرمہن ماتمی، غمازن یہ زنجیر زن ماتمی، کبھی خاک اڑاتے ہیں روتے ہوئے، یہ کہتے ہیں خونی بدن ماتمی، لہو کا یہ پرسہ جو ہم نے دیا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے۔ یہ ہے عشق شبیر کی ایک دلیل، سجائے علم یا بنائے سبیل، سبیلوں پہ لکھ کر سکینہ کا نام، عقیدت کو کرتے ہیں اپنا وکیل، پلاتے ہیں پانی یہ کر کے دعا، بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے۔ یہ سوز و سلام اور یہ مرثیہ، یہ سینہ زنی اور آہو بکا، مصائب کا اظہار کرتے ہوئے
لٹے گھر کا بی کو پرسا دیا، یہ جملہ ہمیشہ لبوں پر رہا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، سفر غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، شبیہ علم اور تابوت پر کبھی ذوالجناح پہ ہوئے نوحہ، کسی حال میں بھی ہو اہل عزا، نہ رکنے دیا مجلسوں کا سفر، نہیں کر سکے حق گریہ ادا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، سفر غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، وہ مولائی مائیں ہیں ایک سائباں، میرے جن کی آغوش میں نوحہ، جو بچوں کو سقا بناتی رہی، سجائے ہوئے باوفا کا نشان، یہ ان کی عقیدت، یہ طرز وفا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، سفر غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، وہ پرغم عزادار وہ ماتمی، نہیں جا سکے کربلا جو کبھی، بپا چار لوگوں میں کی مجلسیں، امام زمانہ سے فریاد کی، یہ ذکر شہنشاہ کرب و بلا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، سفر غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، یہ کوشش ہے میسم کی اصغر کہو، کوئی ایک نوحہ تو ایسا بھی ہو، نہ ہو جس میں شہرت کی خواہش ذرا، کبھی ایسی خالص عبادت بھی ہو، اٹھا کر کہیں سبھی دستے دعا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، سفر غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو، یا فاطمہ حسین کا پرسہ قبول ہو، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، سفید غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بھی قبول کرے، بھی قبول کرے، یہ مجلس یہ ماتم یہ عشق ادا، بھی قبول
کرے کوئی بھی قبول کرے سفر غم بٹھا کر یہ مانگی دعا کوئی بھی قبول کرے غم شہر میں سب کچھ لٹاتے رہے غریبی میں بھی غم مناتے رہے ہیں ایسے بھی تنگ دست اہل عذاب تبرک میں پانی پلاتے رہے تبرک جو بانٹا تو بس یہ کہا بھی قبول کرے کوئی بھی قبول کرے سفر غم بٹھا کر یہ مانگی دعا کوئی بھی قبول کرے بچھایا ہے جب گھر میں فرش ادا سجایا ادا خانہ شبیر کا علم نصب کرتے ہوئے میری ماں بہاتی تھی آنکھوں سے اشک ادا اور اس کے لبوں پر تھی بس ایک صدا کوئی بھی قبول کرے کوئی بھی قبول کرے سفر غم بٹھا کر یہ مانگی دعا کوئی بھی قبول کرے سلامت رہے پرمہن ماتمی غمازن یہ زنجیر زن ماتمی کبھی خاک اڑاتے ہیں روتے ہوئے یہ کہتے ہیں خونی بدن ماتمی لہو کا یہ پرسا جو ہم نے دیا بھی قبول کرے کوئی بھی قبول کرے سفر غم بٹھا کر یہ مانگی دعا کوئی بھی قبول کرے یہ ہے عشق شبیر کی ایک دلی سجائے علم یا بنائے سبھی سبیلوں پہ لکھ کر سکینہ کا نام عقیدت کو کرتے ہیں اپنا وکیل پلاتے ہیں پانی یہ کر کے دعا بھی قبول کرے کوئی بھی قبول کرے سفر غم بٹھا کر یہ مانگی دعا کوئی بھی قبول کرے یہ سوز و سلام اور یہ مرثیہ یہ سینہ زنی اور آہو بکا مصائب کا اظہار کرتے ہوئے لٹے گھر کا بی بی کو پرسا دیا یہ جملہ ہمیشہ لبوں پر رہا بھی قبول کرے کوئی بھی قبول کرے سفر غم بٹھا کر یہ مانگی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طور تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا کل نظام ہے درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے مومن کرام در حسین آن لائن ٹرانسمیشن کی جانب سے السلام علیکم آپ کا ہوسٹ فراد رضوی آپ کے سامنے حاضر ہے آج کی مجلس خصوصاً امام علی رضا کی شہادت کے حوالے سے برپا کی جا رہی ہے اور
مجلس کے اینڈ میں تابوت بھی برآمد ہوگا امام علی رضا کا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے بہت ہی محترم مرثیہ خان جناب سبط کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیے کا آغاز کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک بار اور درود پیش آواز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جو مظہر اوصاف خدا ہوتے ہیں، جو مظہر اوصاف خدا ہوتے ہیں، ہر حال میں راضی برضا ہوتے ہیں، ہر حال میں راضی برضا ہوتے ہیں، عرش خدا جس کی سکونت کا مقام، دنیا میں غریب الغرباء ہوتے ہیں، عرش خدا جس کی سکونت کا مقام، دنیا میں غریب الغرباء ہوتے ہیں، جو مظہر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تنہائی میں آوارہ وطن ہو رضا ہے، تنہائی میں آوارہ وطن ہو رضا ہے، زہراء علی رنج میں مصروف بکا ہے، یہ 8ویں سردار بھی اب ہوتے جدا ہیں،
مظلوم ہیں پابند بلا سمجھانا کوئی رتبہ سلطان یگانا دشمن ہی رہا سبتے پیمبر کا زمانہ سمجھانا کوئی رتبہ سلطان یگانا دشمن ہی راسبتے پیمبر کا زمانہ تنہائی میں آواز فاتحہ راضی رضا تے مرضی پروردگار مجبور دل کو رکھتے تھے کس اختیار پر دیتے تھے جان زیادہ صبر و قرار پر چلتے تھے مسلک پدر نامدار پر چلتے تھے مسلک پدر نامدار پر طاہر کاظمی شہ علی جناب میں جو روشنی تھی نہیں آفتاب میں دل میں جو روشنی تھی نہیں آفتاب میں خیر الانام آئے عیادت کے واسطے چھوڑا مدینہ ان کی رفاقت کے واسطے بنت رسول پوتے کی راحت کے واسطے دیتی تھی حق کو قدرت و رحمت کے واسطے لفظ جگر کے غم میں حسن کو نہ ہوشنا آگاہ رنج زہر سے وہ سبز پوش تھا آگاہ رنج زہر سے وہ سبز پوش تھا ایک از حسین روتے ہوئے کربلا سے سجاد ناتوان بھی صدمے بہت اٹھا کہتا ہے جاؤ پیار کے تشریف سب یہ لا بیتابیاں وہ باقرو جعفر کی آئے بیتابیاں وہ باقرو جعفر کی آئے گریاں جفائے بانی بیداد سے چلے کاظم پسر سے ملنے کو بغداد سے چلے کاظم پسر سے ملنے کو بغداد سے چلے تعلیم کر کے بیٹے کو اسرار کردگار عازم ہوئے بہشت کے آقائے نامدار درد و جگر سے روح تھی طالب میں بیقرار پہلو میں دل تھا زہرا کی تاثیر سے فگار پہلو میں دل تھا زہر کی تاثیر سے فگار سوجا ہوا تھا سب تن عبد سوزور کا
سے آنکھوں کے نور کا اتنا جل کے صدمے سے آنکھوں کے نور کا تھوڑی سی رات گزری تھی ڈوبا جو وہ قمر شیعوں کے رہنما نے جہاں سے کیا سفر سارے حشر آنے لگے ہر طرف نظر غربت پہ بے وطن کی ملائک لائق نو اگر جب سب رو رہے تھے غم تھا مصیبت ہے کا اوجے ہوا پہ شور تھا ممالت غریب غریب کا اوجے ہوا پہ شور تھا مات الغریب کا وہ وقت آ گیا کہ ہوئے وہ قلب آب آب میت کا غسل ہونے لگا رو کے شیخ شیخ کا چاہے ہوا کفن میں دلو لو جان بو ترا مجھے شرف کا چاند ہوا داخل سا رستے بھرے تھے ماتمیاں کہ ہجوم سے تابوت اٹھا غریب محاسا کا دھوپ دھوپ سے تابوت اٹھا غریب خراساں کا دھوم سے تابوت اٹھا غریب خراساں کا دھوم سے جن عورتوں کے عقد کو گزری گزری تھی ایک لے شام لے کے شوہروں سے اجازت چلی وہ سب روتی تھی ساتھ ساتھ جنازے کے بعد مہمان تھا ان کا جو محسن امت عرب مہمان تھا ان کا محسن امت شاہ عرب ایسا کبھی کسی کا جنازہ اٹھانا تھا کہ جانتا وادیے کرب و بلا نہ تھا کے جانتا وادیے کرب و بلا نہ تھا کرتا ہوں یاد آپ کو اس اس وقت وقت یا حسین غسل و بے کفن شاہ گل قبا حسین مقتول ظلم بے قصو بے آشنا حسین پروردہ کنار رسول خدا حسین کس کا سہارا تھا بدن باش تاش کو ملا تھا تیروں کا تابوت لاش کو ملا تھا تیروں کا تابوت لاش کو وزیر ذات مرضی ہے پروردگار پر سبحان اللہ جزاک اللہ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کی مجلس امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں برپا کی جا رہی ہے۔
اور مجلس کے اختتام پر تابوت امام علی رضا بھی برآمد ہوگا۔ کچھ ضروری اعلانات: اگلا مجالس کا سلسلہ شب چہلم سے شروع ہوگا، بدھ اکتوبر 7 اور سنڈے اکتوبر 11 تک جاری رہے گا۔ ان مجالس سے خطاب خطیب اہل بیت مولانا کمیل مہدوی صاحب کریں گے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ در حسین آن لائن چینل پر ان تمام مجالس میں ہم کو جوائن کریں۔ جو مومنین ان مجالس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا اسپانسر کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ ہم در حسین نیو جرسی کی جانب سے بہت شکر گزار ہیں خطیب اہل بیت مولانا محبوب مہدی صاحب کا کہ آپ نے بہترین تقاریر سے ہماری نالج میں اضافہ کیا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت مولانا محبوب مہدی صاحب سے، جو کہ ہم کو چند لمحوں میں جوائن کریں گے، کہ آج کی تقریر سے خطاب کریں۔ مومن کرام، اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے محترم برادر ناصر رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ صلوات۔ بآواز بلند آ رہی صلوات۔ مولانا علی اصغر کے شان میں سلام کی چند اشعار پیش خدمت ہے۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار،
پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اور ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہاں اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اور کربلا جا کے تکلم میں یہی پوچھا تھا کربلا جا کے تکلم میں یہی پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ
بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار پھر ہم در حسین کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں خطیب اہل بیت، وکیل اہل بیت مولانا محبوب مہدی صاحب کا کہ آپ نے ہمارے انویٹیشن کو قبول کیا اور بہترین تقاریر سے ہم کو نوازا۔ ہم دعا گو ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں بلا کسی تاخیر کے خطیب اہل بیت مولانا محبوب مہدی صاحب سے کہ وہ آج کی تقریر کا آغاز کریں۔ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات۔ اللهم صل علی محمد نعرہ حیدری۔ حضرات، میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کے حسن سماعت کا، جس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات نے ان مجالس کو سماعت فرمایا۔ موضوع اگرچہ بڑا دلچسپ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور بہت وسیع بھی ہے، اور بہت گہرائی بھی ہے اس میں، اور گہرائی بھی ہے، قابل توجہ ہے ہر پہلو اس مضمون کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں در عباس کا، در حسین کا شکر گزار ہوں جس انداز سے آپ حضرات نے ان مجالس کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور ان حالات میں، ان مشکلات میں، اور مسلسل آپ عزاداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ اور جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی عزا خانے ہیں دنیا میں، جہاں جہاں ذکر مولا ہو رہا ہے، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ۔ تو حضرات، اس موضوع کو اگرچہ ظاہر ہے کہ کسی بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ہی ٹو دی پوائنٹ ہمارا سلسلہ گفتگو رہا، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسا واقعہ جس کو بار بار دہرایا گیا ہے، کم سے کم 20 مرتبہ ایک ہی واقعے کو قرآن نے دہرایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ ایسی کیا بات ہے؟ اور ایک ہی نبی کا نام
133 مرتبہ مسلسل قرآن نے بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک واقعہ ایک بار بیان کر دیا تو کافی ہونا چاہیے، لیکن پھر بیان کرنا اور پھر بیان کرنا اور 20 مرتبہ اس کا ذکر کرنا. واقعہ وہی ہے، حالات وہی ہیں، قوم وہی ہے، نبی وہی ہے، اور کتاب وہی ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے. تو ایسی کیا بات ہے؟ تو اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس مضمون کی، اس موضوع کی، تو اس کو بار بار قرآن نہ دہراتا. قرآن کے دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقیناً کوئی بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو قرآن امتوں تک، بعد کی آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کا ذکر اور جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون کا تذکرہ اکثر ان مقامات پر جہاں اللہ نے جناب موسیٰ کا ذکر کیا ہے اور خاص طور پر ان کے منصب کا تذکرہ کیا ہے اور ان ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے ان کو فرعون کے مقابلے پر دی تھی، وہاں اللہ نے جناب ہارون کا ذکر کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب ہارون کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب موسیٰ کے ساتھ ان تذکروں کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں موسیٰ اور ہارون فرعون کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو جہاں پر موسیٰ اور ہارون اپنی ہی قوم کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا، فرعون اور فرعونی وہ الگ ہیں جو جناب موسیٰ کے دشمن تھے، حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور حضرت موسیٰ کے گویا کہ وہ مخالف تھے اور کافر تھے اور مشرک تھے. وہ ایک قوم تھی، ایک قوم وہ کہ نہیں، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، انہیں نبی مانتے تھے. قوم جناب موسیٰ ہی کی تھی، بنی اسرائیل، اور ان کو بڑی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. میں نے عرض کیا کہ 80 آیتیں صرف بنی اسرائیل کے تعلق سے، بلکہ 110 آیتیں اگر آپ تمام آیتوں کو گنیں جس میں اشاروں کنایوں کے ساتھ بھی اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن براہ راست جہاں پر تذکرہ ہے 110 آیتوں میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی، سب سے اہم سورہ، سب سے بڑا سورہ، اور اس میں اس کا تذکرہ. اس کے بعد پھر میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ اعراف کی، اور سورہ جو ہے یعنی تاہا کی آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. یہ وہ سورہ ہیں کہ جن میں بہت ہی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے ان دونوں بھائیوں کا، جناب موسیٰ کا، جناب ہارون کا، مشرکین کے مقابلے پر، اپنی ہی قوم کے مقابلے پر. ان دونوں کو ان مشرکین سے بھی مقابلہ کرنا پڑا اور ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑا جو خود کو مؤمن کہہ رہے تھے. بات ہے، مؤمنین سے مقابلہ کا نہیں، مؤمن نہیں، مؤمن یعنی وہ جو دعوی ایمان کرے ان سے مقابلہ، ورنہ مؤمن سے ایک نبی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مؤمن اگر نبی کے مقابلے پر آ جائے تو مؤمن رہ ہی نہیں سکتا. آپ اس کو مؤمن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مؤمن کہتے ہی اس کو ہیں جو نبی پر ایمان لائے، پھر مقابلے پر آ جائے مگر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. کہاں اب اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے، وہ ہے لفظ نفاق، منافق. منافق وہ ہے کہ جو رسول کے مقابلے پر آ جائے، نبی کے مقابلے پر آ جائے. قرآن مجید نے حکم دیا پیغمبر اسلام کو کہ جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے حبیب تم جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، تمہیں دونوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. یعنی ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے. اس لیے کہ ہم یہ کہہ چکے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے اسی انداز سے بھیجا ہے جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا. جیسے انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، مگر فرعون کا مقابلہ تنہا نہیں کیا، اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کیا. اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ، اے موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے مقابلے پر جاؤ، تم دونوں کو جنگ کرنی ہے فرعون سے. یہاں خدا نبی سے کہہ رہا ہے نبی تم جنگ کرو کافروں سے بھی منافقوں سے بھی. ہم کو یہ تو ملتا ہے کہ نبی نے کافروں سے جنگ کی مگر تنہا نہیں کی، ہر جنگ میں علی موجود ہیں، علمدار علی ہیں، یعنی جنگ کی ہے کافروں سے نبی نے اور علی نے. لیکن ہم کو کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر اسلام نے کبھی منافقین سے جنگ کی ہو، حالانکہ حکم دونوں سے جنگ کرنے کا ہے.
काफिरों से जंग करो और मुनाफिकों से जंग करो। तो आप मुझको ये बताएं कि क्या पैगंबर इस्लाम ने इस हुक्म पर अमल किया कि नहीं किया? वाह 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 वाह। अगर आप कहें कि नहीं किया तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम अल्लाह के किसी हुक्म को इग्नोर कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यह भी हमको मिलता है कि वाकई पैगंबर इस्लाम ने कभी मुनाफिकों से जंग नहीं की और खुदा हुक्म दे रहा है कि उनसे जंग करो। तो क्या इस हुक्म पर अमल हुआ कि नहीं हुआ? तो इन तमाम आयात में जो मूसा और हारून के ताल्लुक से हम तक पहुंची हैं, इसमें खुदा ये बताना ही चाह रहा है कि जब कोई मिशन हम सुपुर्द करते हैं किसी नबी को, तो वो तन्हा नहीं होता, उसके साथ उसका वजीर होता है। लिहाजा वजीर जो करेगा वो वही होगा जो नबी ने किया। तो बेशक नबी ने तो भाई काफिरों से भी जंग नहीं किया। अगर देखा जाए कभी तलवार उठाई? बताओ कभी तलवार उठाई हो पैगंबर ने किसी काफिर के मुकाबले पर भी? हाँ, अली ने जंग की है और उस जंग को नबी की जंग करार दिया गया। पता चला जब अली किसी काफिर को मारे यानी नबी ने मारा, अली किसी काफिर से जंग करें यानी नबी ने जंग की। तो बस समझ लो, ये मत पूछो कि नबी ने कभी मुनाफिकों से जंग की कि नहीं की। भाई नबी ने तो तलवार खुद अपने हाथ में लेकर काफिरों से भी जंग नहीं की है। जो जंग अली ने की वो नबी की जंग मानी गई। तो ये पूछो कि भाई अली ने भी कभी मुनाफिकों से जंग की है कि नहीं की है? तो कीजिएगा, नबी की जिंदगी में काफिरों से जंग करते रहे, नबी के बाद मुनाफिकों से जंग करते रहे। या अली इन मुनाफिकों से जंग क्यों कर रहे हैं? कहा अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया था, का हुक्म नबी को था, आप क्यों कर रहे हैं? कहा जो हुक्म नबी को दिया गया था जिहाद के ताल्लुक से, उसको पूरा वजीर ने किया है हमेशा। तवज्जो है। अब मैं वो आयतें पढ़ना चाहता हूं आपके सामने ताकि आपको मालूम हो जाए। और उन आयात के पढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक हवाला दे रहा हूं, इसलिए कि आज आखिरी मजलिस है और जाहिर है कि मुझे पूरी गुफ्तगू कंक्लूड करना है और बात किसी नतीजे तक पहुंचे। मैं ये अर्ज कर दूं कि पैगंबर इस्लाम ने कम से कम 9 ऐसे मकामात पे ऐसे मकामात हैं जहां पर पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हारून करार दिया और कहा अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। उनमें से एक मौका जो बड़ा अहम मौका है वो तबूक का मौका है, जंग तबूक के मौके। मैं हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जंग तबूक खुद इतना दिलचस्प वाकया है। हर जंग, जितनी जगह हैं, अफसोस की बात है कि आजकल ये जंगें नहीं पढ़ी जाती हैं। खुद अपने ही लोग एतराज करते हैं, ये क्या सिर्फ जंगें पढ़ते रहते हैं, कुछ नसीहत करें। भाई आपको नसीहत कब तक करेंगे? नसीहत की मंजिल से गुजरे, थोड़ा बुलंद हो, उन मकामात तक पहुंचे जहां कुरान आपको लेके जाना चाहता है। नसीहत अपनी जगह दुरुस्त है, जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन अकाइद जब तक मजबूत नहीं होंगे तो ये नसीहत भी असरअंदाज नहीं होगी। आप अगर देखेंगे तबूक, इस तबूक की जंग में अली शरीक ही नहीं हुए। वाहिद गुज़वा है जिसमें अली शरीक नहीं हुए। अब इसका एक फलसफा है, इसमें बड़ा वक्त लगेगा बयान करने में, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम सबसे बड़ा मजमा, सबसे बड़ा लश्कर अगर जमा हुआ तो तबूक के मौके पर जमा हुआ और बहुत दूर जाना था, बिल्कुल बॉर्डर पर, कई दिन का रास्ता, वहां पहुंचना है। जाने में ही 3 या 4 दिन लगने वाले हैं, वापसी में 3 और 4 दिन और 1 हफ्ता वहां, यानी 2 हफ्ते कम से कम। इस 2 हफ्ते के लिए पैगंबर इस्लाम जा रहे हैं, मदीने से दूर हो रहे हैं, मरकज से जुदा हो रहे हैं। यह वाहिद मौका है जिसमें अली को लेकर नहीं गए। इसके 2 बड़े रीजन हैं, जहन में रखिएगा। तबूक में, मैं जंग तबूक अभी नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन इशारा कर रहा हूं। पहला रीजन यह है कि अली को इसलिए लेकर नहीं गए इसलिए कि मालूम था कि जा तो रहे हैं जंग के लिए मगर जंग नहीं होगी। तवज्जो है कि नहीं?
چنانچہ تبوک کی جنگ نہیں ہوئی. جہاں گئے تھے، جس لشکر سے لڑنے کے لیے گئے تھے، اس کو دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، وہ پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا، وہ سامنے آئے نہیں، جنگ ہی نہیں ہوئی. پیغمبر پورے لشکر کو لے کر واپس بغیر جنگ کے واپس آ گئے. بعد میں لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ علی کو کیوں نہیں لے کر گئے. اگر جنگ ہونے والی ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی کو لے کر نہیں جائیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کوئی جنگ علی کے بغیر فتح ہوئی ہی نہیں ہے. مگر جہاں جنگ ہی نہیں ہونے والی ہے وہاں علی کی ضرورت ہی کہاں ہے. لہٰذا علی کو لے کر نہیں گئے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ کیا تھی؟ یہ سمجھ لے کہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، بالکل اینڈ میں، آخری جنگ ہے سمجھے، اور اس کے بعد 10 ہجری ہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ دوسری وجہ کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتے، اس لیے کہ بہت سے لوگ رک گئے تھے اس میں، اور اس کو قرآن نے بہت تفصیل سے پیش کیا سورہ توبہ میں. آج کل جو تفسیر کا کلاس ہمارا چل رہا ہے، اگر آپ کو جب بھی موقع ملے سیٹرڈیز کو ضرور اس کو سنیں، تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے بہت تفصیل سے سورہ توبہ میں. مولا کائنات کو رسول اللہ مدینے میں چھوڑ کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے پیغمبر کے ساتھ اور نہیں گئے، وہ مدینے میں رہنا چاہتے تھے. تو ایک تعداد مدینے میں تھی، ایک تعداد پیغمبر کے ساتھ تھی. دونوں جگہ منافقین موجود تھے. اس کو صاف کھل کے قرآن نے بیان کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں منافقین دونوں تھے. حد یہ ہے کہ واپسی میں پیغمبر اسلام پر حملہ کرنے کا جو ارادہ کیا وہ بھی یہ منافقین تھے، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اونٹنی کو بھڑکا کر اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہوئے. اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. منافقین ادھر بھی ہیں، منافقین ادھر بھی ہیں. پیغمبر اسلام یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی سچویشن میں جب کہ سینٹر کو، اپنے مرکز کو چھوڑ کر پیغمبر اسلام جا رہے ہیں، یہ مرکز خالی نہ ہو جائے، ورنہ دشمن یہاں حملہ کر سکتا ہے. جہاں جا رہے ہیں ایک وہاں رہے بھائی، اور جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک بھائی وہاں رہے. تو اب 2 بھائیوں کو ہمیشہ ساتھ رہے نا دونوں بھائی. اشرک فی امری، یا اللہ میرے امور میں شریک کر دے تو علی کو، یہی کہا تھا نا، وہی الفاظ جو موسیٰ نے کہتے ہارون کے لیے. اب یہاں پیغمبر اسلام حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھا علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے ان کو جواب ہی نہیں دیا. ان کو جواب دینے کے بجائے علی سے کہا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یا علی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ نے تم کو مجھ سے جو نسبت دی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ نے ہارون کو موسیٰ سے دی تھی. جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی وہی تم کو مجھ سے ہے. اور ضروری ہے کہ ایک بھائی یہاں رہے ایک بھائی وہاں جائے. وہاں اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو میں تم کو بھیج دیتا، میں یہاں رہتا. چونکہ وہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں وہاں جاؤں گا، تم کو یہاں چھوڑ اس لیے رہا ہوں چونکہ یہ میری زندگی کا آخری زمانہ ہے. کہتے کہتے ایک زمانہ گزر گیا کہ میرا خلیفہ کون ہے، میرا وصی کون ہے. اعلان بھی ہونے والا ہے اور کرتا رہا ہوں اور کروں گا، لیکن پریکٹیکلی اس امت کو بلا کے جاؤں کہ جب اس امت کا موسیٰ مدینے میں نہ ہو تو اس کا جانشین کون ہوتا ہے؟ اس امت کا ہارون ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. تو ہارون کہہ کے بتا کر یہ خطاب دے کر یہ صفت بیان کر کے پیغمبر اسلام حضرت علی کو تبوک کے موقع پر مدینے میں چھوڑ کر گئے. اب علی مدینے میں ہے. مدینے میں کس اعتبار سے ہیں؟ ہارون کی طرح. توجہ کیجیے گا. اب یہ ہارون کی طرح، تاکہ اب جب پیغمبر واپس آئیں اور آنے کے بعد پھر جائیں کبھی، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے نا، اب پھر واپس آئیں گے. اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب نبی نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پر خلیفہ کون ہوتا ہے.
اس کا جانشین کون ہوتا ہے، یہ بات واضح کرنی تھی. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی بات کہ چونکہ ہارون من موسیٰ والا آپ کے ذہن میں رہے. تو علی ہارون ہے. نبی نے جگہ جگہ موقع موقع پر کہا کہ علی میرے لیے ہارون ہے، میں اس امت کا نبی ہوں موسیٰ کی طرح، یہ بھی میرا وسیع اور وزیر ہے ہارون کی طرح، اور یہ امت بنی اسرائیل کی طرح ہے، سب وہی کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا. جب یہ آپ کے ذہن میں آ گئی بات، تو جو آیتیں میں نے کل پڑھی تھیں وہ آپ کے ذہن میں تازہ. اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. اب یہاں پر سورہ طٰہٰ کی آیتیں جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیجیے گا. میں جو آپ کو حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو مزہ آئے بعد میں پڑھنے میں. اب جب حضرت موسیٰ پہنچے ہیں کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کے لیے اور توریت لانے کے لیے، تو خدا نے 30 دن رکھا، 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا. اضافہ کرنے کے بعد اب جب 40 دن ہو گئے اور موسیٰ واپس جانے لگے اور توریت لے کر جانے لگے، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، وہ لے کر واپس آنے لگے، تو آیت نمبر 85 میں بڑی دلچسپ بات اللہ نے کہی. کس سے کہی؟ موسیٰ سے. موسیٰ سے کہا قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ. اے موسیٰ، آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ واپس تو جا رہے ہیں لیکن آپ کو قوم ویسی نہیں ملے گی جیسی آپ چھوڑ کر آئے تھے. یا رسول اللہ، اب آپ جائیں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جائیں گے تو آپ اس قوم کو کسی اور انداز میں دیکھیں گے. تو کہا پروردگار کیا بدل گئی میری قوم اتنی جلدی؟ تو کہا ہاں انا فتنا قومک، ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا. اس لفظ کو یاد رکھیے گا، فتنا، آیت نمبر 85 انا فتنا قومک، ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا. من بعدک، تمہارے بعد، تمہارے سامنے نہیں، تمہارے بعد امتحان لیا ہے. ان کا ٹیسٹ ہم نے لے لیا تمہارے بعد، تمہارے جانے کے بعد. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، یا اللہ کیا امتحان لیا ان کا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کہا بھئی سامری نے ان کو بہکا دیا، ان کو راستے سے ہٹا دیا. اضلہم السامری، اللہ نے نام لے لیا اس شخص کا کہ جس شخص نے پوری قوم کو بہکا دیا، راستے سے ہٹا دیا پوری قوم کو. دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیں، یہ کہنے کے بعد کہ امتحان ہم نے پوری قوم کا لیا، یہ نہیں کہا کہ قوم کے کسی ایک گروپ نے بہکا دیا، کچھ لوگوں نے مل کے بہکا دیا، قوم میں ٹکڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ ایک آدمی نے بہکا دیا پوری قوم کو. قرآن کہہ رہا ہے کون تھا وہ؟ کا سامری. یہ اصرار کیوں ہے قرآن کا؟ اور جو آیتیں میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی وہ بھی، اور دوسری جگہ پر مسلسل اس کا ذکر ہے. ذکر اس لیے ہے کہ کوئی یہ حیرت نہ کرے کہ کیا ایک آدمی، 2 آدمی پوری قوم کو بہکا سکتے ہیں؟ کیا پوری قوم کو ایک یا 2 آدمی، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے اس کے بعد بھی؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پوری قوم بدل سکتی ہے؟ کیا پوری قوم گمراہ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایک آدمی، 2 آدمی اس پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری قوم گمراہ ہو جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی پوری قوم کو بھڑکا دے اور بہکا دے. ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھئی ہو نہیں سکتا کو چھوڑو، ہو گیا کو دیکھو. ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہو گیا، یہ کہہ رہے ہو نہیں سکتا. یہ عجیب منطق ہے، ہو نہیں سکتا. بھئی کہا کہ پیغمبر اسلام نے غدیر میں اعلان کیا تھا، کا اعلان کیا تھا. ہاں خلافت کا اعلان تھا، جانشینی کا اعلان تھا. کہا مگر امت نے مانا کیسے نہیں؟ اگر کرتے تو مانتی ضرور امت مانتی ضرور. کیا سب بدل گئے؟ ابھی اس میں کیوں تم کو حیرت ہو رہی کہ سب بدل گئے؟
نہیں یہ ممکن نہیں ہے. تو قرآن اسی لیے 20 جگہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ قوم جو تمہاری طرح تھی، جب اس قوم میں سب بدل سکتے ہیں اور ایک آدمی ان سب کو بدل سکتا ہے، تو اس امت کو ایک آدمی کیوں نہیں بدل سکتا؟ تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ اب کیا ہوا سنیے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. آیت نمبر 86. موسیٰ یہ سن کر انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ واپس آئے. اسی طرح کے کچھ جملے کل کی سورہ اعراف کی آیتوں میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے. آئے الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم، کیا کوئی بہت دن ہو گئے تھے مجھے کہے ہوئے، میرے جاتے ہی فوراً بدل گئے تم لوگ، کچھ وقت بھی نہیں لگا ایک دم بدل گئے، کیا بہت دن ہو گئے تھے؟ یا تمہیں جلدی ہو رہی تھی کہ اللہ تم پر غضب نازل کرے؟ توجہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جس کیفیت میں، جس حالت میں امت کو چھوڑ کر جائیں اور جس ہارون کو اپنا خلیفہ معین کر کے جائیں، اگر امت اس کو نہ مانے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امت جلدی کر رہی ہے کہ غضب الہی نازل ہو جائے. یہ جو مغضوب علیہم کی تشریح کرتے ہیں، اس طرح بھی سمجھ کے دیکھیں کہ مغضوب علیہم کون ہے. اب اس کے بعد سنیے گا، عجیب ہے سبحان اللہ. پھر اس کے بعد پھر آئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ اس کی وضاحت کرنے لگے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم. اور نہیں ایسا ہوا کہ آپ جب چلے گئے تو اس کے بعد پھر یہ سامرین فقذفناها فكذلك القى السامری، سامرین ہم سے ہمارے تمام جو ہے سامان، ہمارا جو بھی ہمارے پاس سونا اور چاندی کے زیورات تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس سے ایک بچڑا بنایا. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الہکم. کمال ہے، واہ. سنیے گا یہ 88 آیت. ایسا کر جب بچڑا اس نے بنا لیا تو کہا کیا ان سے؟ کتنی بڑے ظلم کی بات، توجہ کیجیے گا. کیا کہا ان سے؟ سامری نے قوم سے کیا کہا؟ کیسے پھینکا دی؟ کیا ہوا آخر اچانک یہ ایک بچڑا بن گیا؟ اس کو کیسے؟ کہا کہ جب بچڑا بن گیا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. تو اس نے ایک ایسا بچڑا بنایا جس سے آواز نکل رہی تھی. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے کہ وہ آواز کیسے نکل رہی تھی. بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ کہ شیطان نے اس میں ایک آواز پیدا کی. شیطان بھی تو ساتھ تھا نا، جب تک ایسے پلان میں شیطان جب تک شامل نہ ہو اس وقت تک کسی سامری کو کامیابی نہیں مل سکتی. مگر اس نے کہا کیا؟ آیت نمبر 88 میں ایک دلچسپ بات کہے جو قرآن کہہ رہا ہے. اس نے ان سے یہ کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا خدا ہے. موسیٰ کیا کہہ کر گئے تھے؟ کون ہے خدا تمہارا؟ وحدہ لا شریک تمہارا خدا ہے. ایک بات موسیٰ کہہ رہے ہیں، ایک بات سامری کہہ رہا ہے. امت نے کس کی بات مانی؟ نبی کی بات مانی یا سامری کی؟ سامری کی مانی. اچھا قرآن مثال دے رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كل مثل وكان الانسان اکثر شيء جدلا. ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی اور بار بار دہرائی یہ مثال، یہ قرآن ہے. لیکن انسان ضدی ہے، مانتا ہی نہیں. تو یہ مثال کیوں بار بار دہرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سامری نے تو کہا یہ تمہارا خدا ہے بچڑا، موسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ نہیں اللہ تمہارا خدا ہے. قوم نے کس کی بات مانی؟ سامری کی بات مانی. یہ خدا بنا دیا اس کو اور لوگوں نے مان لیا.
یہ مثال قرآن اس لیے دے رہا ہے کہ پیک کی مثال ہے، یعنی اب اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے، خدا سے آگے کوئی ہے، خدا بنا دیا. تو تم حیرت مت کرنا کہ اگر نبی کسی کو مولا بنا کے جائیں اور امت کسی اور کو بنا لے اور کسی اور کو مان لے، تو حیرت مت کرنا، اس لیے کہ یہ تو انہوں نے صرف مولا ہی تو بنایا ہے، اس نے تو خدا بنا دیا تو پھر بھی مان لیا. تو مثال جب دی جاتی ہے تو پیک کی مثال دی جاتی ہے تاکہ حیرت نہ ہو کسی کو. قرآن مثال دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، پوری امت نہ صرف ہارون کو چھوڑ سکتی ہے، خدا کو بھی چھوڑ سکتی ہے. خدا کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اب ہارون، اب دیکھیں سامری کیا کہہ رہا ہے ان سے، یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے. اگر اتنا ہی ہوتا تو لوگ کہتے بھئی یہ اس کی بات کیسے مان لی قوم نے؟ کہا نہیں، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. عجیب بات ہے، نہ صرف اپنا خود، نہ صرف تمہارا خدا ہے، یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا موسیٰ کا بھی خدا ہے، پھر تو چلو ہم مان لیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اسی پہ مان گئے کہ تمہارا خدا ہے، اسی وقت مان لیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو کہہ رہے تھے نہیں بھائی موسیٰ نے جس کو خدا بتایا ہم اس کو مانیں گے. وہ کہہ رہا اسی کو بتایا تھا، اسی کو. سمجھ گئے؟ یعنی اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے کیا مطلب، جب انہوں نے کہہ دیا نبی تو اب نہیں ہے نا، نبی تو ہے ہی نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانو، ہم اس کو مان لیتے ہیں چلو. کچھ لوگ آئیں گے نہیں اس کو تھوڑی مانیں گے، جس کو نبی نے بنایا اس کو مانیں گے. اب آرگومنٹ آ گیا، اچھا نبی نے، بھائی نبی نے اسی کو بنایا ہے. جھوٹی حدیثیں گڑھ لی جائیں گی کہ اسی کو بنایا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو بنایا ہے. یہ بتا کے گئے نبی بنا کر گئے. ارے نبی اس کو خدا بنا کر گئے. وہ دیکھیں قرآن آیت نمبر 88 سنیے، پڑھیے. الہکم و الہ موسیٰ، یہی اصل میں تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. استغفر اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو بنا رہے ہیں ہم ہی نہیں بنا رہے، نبی بھی اسی کو بنا کے گئے. اچھا اچھا اچھا، اب آسانی ہے لوگوں کو راستے سے ہٹانے. افلا يرون، اس کے الا افلا يرون ان افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. اتنی بھی انہوں نے عقل استعمال نہیں کی کہ یہ بچڑا خدا کیسے بن سکتا ہے. یہ تو جواب بھی نہیں دیتا، اس سے کوئی سوال کرو اس کو جواب ہی نہیں آتا، اس کا جواب ہی نہیں آتا. کمال ہے قرآن کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کو بنا کے بٹھا دیا جائے تو یہ تو دیکھ لو کہ وہ کسی بات کا جواب بھی دے پا رہا ہے یا نہیں. دیکھیں آپ 89 آیت پڑھیں، میں آپ کو حوالے دیتے جا رہا ہوں اور یہ انٹرنیٹ پہ محفوظ رہے گی، کوئی بھی بعد میں سنے گا، ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا. افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اتنی چلو بھائی ان کی نظر میں آیتیں نہیں تھیں، ان کی نظر میں حدیثیں نہیں تھیں، ان کو آسانی سے کسی نے بہکا دیا، سامری آ گیا ایزیلی ان کو بالکل ہٹا دیا اپنے دین سے. مگر یہ اپنے عقل سے تو کام لیتے، سوچتے تو صحیح کہ بھئی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ خدا ہے، خدا کی جگہ بٹھا دیا اور اس کو خدا بنا دیا. اور یہ بھی کہتے کہ یہ موسیٰ کے بھی یہی خدا ہے. استغفر اللہ. اور اب خدا امت سے بات کر رہا ہے. بھئی اس امت نے جو بہک گئی اس ایک سامری کے بہکانے سے، اس امت کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کہ یہ تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا، اس سے کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھو جواب بھی نہیں دے گا. توجہ کیجئے، کوئی مسئلہ، کوئی علمی سوال، کوئی بات، ارے علمی کیا، کوئی بھی بات کر کے دیکھو جواب ہی نہیں آتا اس کو. جب جواب نہیں آتا پھر یہ کیسے بن گیا، کیسے بیٹھ گیا اس جگہ. امت نے یہ نہیں سوچا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی یہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. ایک ایسے شخص کو لیا ہے، ایک ایسی چیز کو لیا ہے
کہ جو نہ نفع پہنچا رہی ہے نہ ضرر، کچھ نہیں، بیکار، بس بٹھا دیا کہ بھئی یہ ان کو مانو، بس اس کو مانو، یہ خدا ہے، اس کو مانو۔ اب آیت 90 میں بہت دلچسپ، میں وقت پر میری نظر ہے، کل تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، آپ توجہ کے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلِ، سبحان اللہ، معجزہ ہے قرآن واقعا، اور اب بھی اگر مسلمان نہیں سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے جہاں سے آیت شروع کی تھی، آیت نمبر 85، اس کو ذہن میں رکھیے، اس میں اللہ نے کیا کہا تھا موسیٰ سے؟ دیکھیں موسیٰ ہیں کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے احکام اور کتاب لینے پہنچے ہیں، امت ہے اس طرف، اس امت پر کس کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں؟ ہارون کو خلیفہ مقرر کر کے معین کر کے گئے ہیں۔ اس طرف ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے۔ جناب موسیٰ کو معلوم نہیں کہ اس امت کے ساتھ کیا ہوا، خدا نے بتایا کس کو؟ موسیٰ کو۔ کیا بتایا؟ کہا انا فتنا قومک، اے موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا۔ آیت نمبر 85 سورہ طٰہٰ۔ ادھر ہارون نے کیا کہا امت سے؟ ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال کیے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اس سامری کی بات مت سنو، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو اس امتحان میں ڈال دیا، وہی بات جو خدا نے کہی وہی ہارون نے کہی۔ ہارون بھی امت کو سمجھاتا رہا کہ تم امتحان میں ہو، اس امتحان میں فیل مت ہو جاؤ۔ پھر کہا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، ارے یہ کیسے تمہارا خدا ہے؟ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میری اتباع کرو اور میرے امور، میرے اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو۔ اطیعوا امری، میرا حکم مانو، میری مخالفت مت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں، کس سے؟ امت سے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے بھی کہا کہ تمہارا امتحان ہو گیا، ہارون بھی امت سے کہہ رہے ہیں بھی تمہارا امتحان ہو رہا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھو۔ مگر کسی نے ہارون کی نہیں مانی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی امت کا ہارون کیوں خاموش رہا، خاموش نہیں رہا، بولتا رہا، بتاتا رہا، ذکر کرتا رہا، موجود ہے، اٹھا کے دیکھو کتابیں۔ علی بولتے رہے، علی کبھی خاموش نہیں رہے۔ ہاں جنگ نہیں کی علی نے، کیوں نہیں کی وہ آگے آگی بات، لیکن جب امت سے کہا اے امت کے لوگوں خدا کے لیے تم نے غلط کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ نبی یہ جو کہہ رہا ہے سامری کہ یہی بچڑا موسیٰ کا بھی خدا ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، غلط ہے، تم سب کا رب رحمان ہے، رحمان یہ نہیں ہے، میری بات سنو۔ امت نے کیا کہا؟ امت نے کیا جواب دیا؟ اس کو اپلائی کرتے رہیں اس امت کے اوپر میرے دوستو، ایسے ہی نہیں ہے، اس امت پر اپلائی کریں۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے، اس بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے۔ اب موسیٰ واپس آتے ہیں، آیت نمبر 92۔ ایک سوال موسیٰ نے کل کیا تھا، وہی سوال یہاں کیا جا رہا ہے، وہاں جواب کا انداز کچھ اور تھا، یہاں جواب کا انداز کچھ اور ہے۔ اور قرآن جب واقعات کو دہراتا ہے تو ہرگز سیم بات نہیں کرتا، مختلف زاویے سے اسی ایک بات کو مختلف اینگل سے پیش کرتا ہے، تاکہ اگر تمہیں حق یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے تو چلو اس جگہ سے دیکھ لو، یہاں سے نظر آ جائے گا۔ یہاں سے تم کو حق نظر نہیں آ رہا ہے تو چلو ہم تم کو یہ والا سائڈ دکھا دیتے ہیں، یہاں سے تم کو حق نظر آ جائے گا۔ قرآن ہر طرف سے حق کو واضح اور ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہانے قیامت کے دن کسی مسلمان کے نہیں چلیں گے، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں تھا، ہم تو پہچان نہیں سکے تھے، ہمارے تو سامنے حقیقت آئی نہیں تھی، اب تو ہم کو اب پتہ چل رہا ہے۔ اب کیوں پتہ چل رہا ہے؟ اس وقت تم نے غور کیوں نہیں کیا تھا؟ قرآن مجید تم جو ہے ہر چیز کو کھول کے واضح طور پر تم کو بتا، فصلنا الآیات
لقوم یذکرون، ہم نے آیتوں کو کھل کے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. اب تم ان واضح آیتوں پر بھی غور نہیں کرو گے؟ بھائی موسیٰ جب گئے تو قوم بدل گئی، جب بدلی تو موسیٰ جس قوم پر موسیٰ ہارون کو خلیفہ معین کر کے گئے تھے، واپس آتے ہیں تو پہلے ہارون سے بات کرتے ہیں. ہارون سے کہتے ہیں کہ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ولوا، اے ہارون کیا وجہ تھی، تم کو کس بات نے روکا، تم کیوں خاموش بیٹھے رہے جبکہ تم دیکھ رہے تھے گمراہ ہو رہے ہیں، کچھ تو کرتے. یہی بات کل پوچھی تھی نا، کچھ تو کرتے. تو جناب موسیٰ کے اس جواب میں ابھی موسیٰ بلکہ ایک اور آیت اس کے بعد مختصر، اللہ تتبعنی افعصیت امری، کیا تم میری اتباع نہیں کر رہے تھے؟ یعنی موسیٰ پوچھنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہارون پر الزام نہ لگا دے. موسیٰ عمدن پوچھ رہے ہیں تاکہ جواب ہارون ہی سے ملے اور پوزیشن ہارون کی کلیئر ہو جائے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اگر علی کا حق تھا تو بولے کیوں نہیں؟ ارے بھئی علی صرف علی نہیں تھے، علی ہارون بھی تھے، اور جب ہارون تھے علی کو وہی کرنا تھا جو ہارون نے کیا، اور اس امت کو وہی کرنا تھا جو اس امت نے کیا، اور اس دور کے سامری کو وہی کرنا تھا جو اس سامری نے کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہی ہونا تھا. یہ قرآن پیش کر رہا ہے اسی لیے. تو اب جواب دیتے ہیں جناب ہارون کہ میں خاموش کیوں رہا، میں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، میں نے اس قوم سے جنگ کیوں نہیں کی، اتنے بڑے ظلم ان لوگوں نے کر دیا مگر میں نے جنگ نہیں کی. اس کا سبب ہارون بتا رہے ہیں. جو وہ بتا رہے ہیں اس کو یہاں اپلائی کر لیں، ایگزیکٹلی سیم لفظ بلفظ یہاں اپلائی کر کے دیکھیں آپ. کمال. ہارون کیوں پیغمبر 9 جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہارون ہے میرا، 9 بڑے بڑے اوکیزنز میں کھل کے سب کو پتہ چل جائے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ جنہوں نے متواتر احادیث کا انکار کیا اس حدیث کا انکار نہیں کر سکے، کر ہی نہیں سکے، اس لیے کہ اتنی یہ متواتر ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا. جیسے اس حدیث کا انکار نہیں کر سکے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا، آج تک نہیں نکلا کوئی. اسی طرح اس حدیث منزلت کا ہارون کی طرح ہے علی. تو جب ہارون کی طرح ہے تو تم کیوں پوچھتے ہو بار بار ہم سے کہ بھئی علی نے ایسا کیوں کیا، علی نے ویسا کیوں کیا؟ یہ دیکھ لو کہ علی نے وہی کیا کہ نہیں جو ہارون کر رہے تھے. علی کے ساتھ وہی سچویشن تھی کہ نہیں جو ہارون کے ساتھ تھی. تو کیا تھا؟ اب 94 آیت آپ یاد رکھیے گا. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہا اے میرے ماں جائے، میرے بھائی، اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امت گمراہ ہو رہی ہے تو میں کیا کر رہا تھا. تو سورہ اعراف میں کیا کہا تھا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میری قوم نے، مطلب اس قوم نے اتنا مجھے ضعیف سمجھا اور مجھ کو ایسا تنہا کر دیا کہ اب یہ میرے قتل پر آمادہ تھے، قریب تک مجھے قتل کر دیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. جاؤ کرو اپنا کام جب تم مان ہی نہیں رہے ہو. یہاں بار بار ہارون کہہ رہے ہیں کہ بھئی سن لو میری بات سنو، کوئی نہیں مان رہا ہے. ہارون کی مان نہیں رہے، کس کی مان رہے؟ سامری کی. پھر حیرت بھی کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو نبی معین کر کے جائیں اس کی نہ مانے قوم اور کسی تیسرے کی مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھئی ہوا کہ نہیں ہوا، قرآن پیش کر رہا ہے، جو وہاں ہوا وہی یہاں ہوا، اس میں تم کیوں حیرت کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری حیرت پر حیرت ہو رہی ہے. تو اب حضرت ہارون نے وسیع بلا فصل حضرت موسیٰ نے کیا کہا اس وقت؟ اس سورہ میں کیا جواب کیا دیا کہ کیوں خاموش رہے؟ کہا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اے حضرت موسیٰ مجھے یہ خوف ہوا میرے بھائی کہ آپ مجھ سے یہ کہہ دیں گے کہ اے ہارون تم نے جو ریئیکشن ظاہر کیا اس سے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا.
बनी इसराइल के तुमने टुकड़े कर दिए। मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगे मुझसे, इसलिए कि आप मुझको वसीयत करके गए थे। तो एक बात तो ये कही, दूसरे क्या, वलम तरकुब कौली, और आप मुझसे ये कह देंगे कि तुमने मेरी वसीयत पर अमल नहीं किया। लम तरकुब कौली। पता चला कि मूसा के पूछने का मकसद ये था कि ये पूछे, इसलिए नहीं कि कोई इल्जाम लगा रहे थे अपने भाई पे, नहीं, ये पूछे वो सवाल जो उम्मत करेगी बाद में। आपने लोग पूछेंगे भाई हारून क्या कर रहे थे जब ये हो रहा था, हारून क्यों काम, वो तो बड़े ताकतवर थे, वो तो बड़े बहादुर थे। यहां दो रीजन दिए हैं सूरह ताहा में। का एक रीजन ये है कि या रसूलुल्लाह आप मुझसे ये कहते, मुझे खौफ था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो आप ये कहेंगे कि ए हारून तुमने उम्मत में तफरीका डाल दिया, टुकड़े हो गए उम्मत के। भाई मैं जब तलवार उठा, कुछ लोग मेरे साथ होते, कुछ मेरे मुखालिफ होते, कुछ इनके साथ होते, कुछ मेरे साथ होते, और इख्तिलाफ होता और लड़ाइयां होती। अब लोग कहते ये क्या बात है, लड़ाइयां तो हुई, फिर भी हुई। हाँ फिर भी हुई, हम खुद कह रहे हैं फिर भी हुई, मगर इसका इल्जाम अली पे नहीं आता, अली के दुश्मनों पे आता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली खामोश रहते या तलवार उठाए, दोनों सूरतों में जंगें होती, दोनों सूरतों में लड़ते, दोनों सूरतों में दुनियादारी इतनी हावी थी कि दुनिया के लिए इनको लड़ना था एक दूसरे से। मगर इस बीच में अली को नहीं आना था। अली का काम यह था कि बस समझा दें, बता दें, मेरी बात सुनो भाई, ऐसा मत करो, बस इतना कह दें जैसे जितना हारून ने कहा। दूसरी बात जो कही वो बड़ी जो है अजीम है। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ था कि आप कहेंगे फर्रक़्त बैन बनी इसराइल वलम तरकुब कौली, और आप ये कह देंगे कि तुमने मेरी वसीयत पर अमल नहीं किया। इसका मतलब है कि मूसा भी कुछ वसीयतें करके गए थे कि हारून मेरे बाद तुम्हारे साथ ये सब कुछ होने वाला है और ये उम्मत ऐसा सब कुछ करने वाली है। ए हारून मेरी वसीयत है कि तुम इनके साथ इस तरह का सलूक करना, तुम इनसे जंग नहीं करना, लड़ाई मत करना। आप ही का फरमान था, आप ही का इरशाद था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो फिर जनाब मूसा ने कहा ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने ये बात इसलिए कही थी, मकसद उनका ये था कि ताकि सबको पता चल जाए कि हारून की पोजीशन क्या है। बस आगे की आयतें मैं छोड़ रहा हूं, आप हजरात जाके खुद उसको पढ़ लीजिएगा, दिलचस्प आयात हैं और बहुत ज्यादा आपको लेसन्स मिलेंगे इन आयात में। मेरी गुफ्तगू तमाम हुई, खत्म हुई। नतीजा दे रहा हूं चारों मजालिस का, तीनों मजालिस का, सॉरी, इन 3 मजालिस का मैं तकारीर का खुलासा 2 मिनट में पेश कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने मुतअद्दिद जगहों पर ऐलान किया कि अली हारून उम्मत हैं, अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। इसका ऐलान 9 बड़े मौकों पर किया है और मुसलसल करते रहे हैं, और यह वो मुतवातिर हदीस है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अली को कहा ये इस उम्मत के हारून है। पैगंबर इस्लाम के लिए कुरान मजीद ने कहा इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा है इसी तरह जैसे फिरऔन के पास रसूल भेजा था। तो खातिमुन नबिय्यीन को अल्लाह ने इस उम्मत का मूसा करार दिया, यानी तशबीह दी किससे? मूसा से। तो रसूल हैं मूसा की तरह, अली हैं हारून की तरह। फिर पैगंबर इस्लाम ने यह फरमाया कि यह उम्मत वही करेगी एग्जैक्टली जो बनी इसराइल ने किया, हज़्व नाल बिन नाल, बिल्कुल कदम ब कदम ये वही करेंगे जो बनी इसराइल ने किया। तो पैगंबर इस्लाम ने इस उम्मत की तशबीह दी किससे? किस कौम से? बनी इसराइल से। तो भाई ये जो वाक़यात कुरान मजीद ने 20 सूरों में बयान किए हैं, हजरत मूसा का वाक़या, हजरत हारून का वाक़या, ये मुसलसल जो जिसका तस्करा किया गया है, इसमें 5 कैरेक्टर हैं। एक नबी का, हजरत मूसा का, एक हारून का,
ان کے وزیر کا اور ایک امت کا، کتنے ہو گئے؟ 3۔ 2 کردار اور ہیں، ایک سامری کا کردار ہے اور ایک بچڑے کا کردار ہے۔ تو ہم کو یہ تو پتا چل گیا کہ اس امت کا نبی کون ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس امت کا ہارون کون ہے، یہ بھی پتا چلا کہ اس امت کو کیا کہا جائے گا، اس کی تشبیہ جو ہے بنی اسرائیل سے دی گئی ہے۔ اب جو 2 کردار رہ گئے، یہ آپ کا کام ہے کہ جا کر تلاش کریں کہ اس امت کا سامری کون ہے اور اس امت کا بچڑا کون ہے۔ بلا بیجا محمد آل محمد۔ بس میں نے تمام کیا، مجلس تمام ہوئی، اور آج کی مجلس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج کی شب ہے شب شہادت امام رضا علیہ السلام، اور جو آیتیں میں نے پڑھی اس کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ دیکھو تمہارا اصل پروردگار صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پر بات تمام ہوتی ہے آیت نمبر 98 میں سورہ طٰہٰ۔ میں یہیں سے فوراً پہنچ جاتا ہوں امام رضا کی بارگاہ میں، جہاں امام نے لا الہ الا اللہ کی حقیقی تشریح فرمائی۔ امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کیسے کہا جائے، لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ حدیث آپ نے یقیناً سنی ہے جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سلسلۃ الذہب میں جب امام نیشا پور پہنچے ہیں اور محدثین کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا اور سب نے اصرار کیا کہ ابن رسول اللہ کوئی حدیث اپنے جد کی بیان فرمائے، اور امام نے حدیث فرمائی اور کہا ٹھیک ہے سنو اگر سننا چاہتے ہو۔ عن ابی الامام الکاظم موسیٰ بن جعفر عن ابیہ جعفر ابن محمد عن ابیہ محمد ابن علی عن ابیہ علی ابن الحسین عن ابیہ حسین ابن علی عن ابیہ علی ابن ابی طالب عن اخیہ رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ۔ یہ سلسلہ جب بیان کیا پاک اور پاکیزہ سلسلہ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، کہیں گے یہ تو بڑا سنہری سلسلہ ہے، حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں بھئی تم کو پہلی بار شاید تم نے ایسی حدیث سنی ہے، ہمارے پاس جتنی حدیثیں ہیں سب سلسلہ تو صحاب ہے، بیچ میں کوئی غیر معصوم آتا ہی نہیں ہے۔ معصوم سے معصوم نے، معصوم سے معصوم نے، معصوم سے اس معصوم نے، یہاں تک کہ رسول اللہ تک سلسلہ پہنچتا ہے، معصومین آتے ہیں سلسلہ حدیث میں۔ جب اس کو بیان کیا تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، من دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اچھا جب یہ کہا لوگوں نے لکھا بڑے خوش ہو گئے، تو ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ امام بھی لکھوا کے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، کہ ان کو لکھنے دو۔ جب آگے بڑھے تو تھوڑی دیر کے بعد سواری کو رکوایا اور کہا بھئی یہ بھی لکھ لو۔ تو لوگوں نے پھر قلم سنبھالا، اب کیا لکھنا ہے؟ کہ وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا، بھئی لا الہ الا اللہ تم کو عذاب سے بچائے گا مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں بھی ایک ہوں۔ اب امام ایک کن شرطوں میں سے ایک ہے، کن میں سے ایک ہے؟ کہ بھئی اماموں میں سے ایک ہے، امامت کا ایک حصہ ہے۔ پتا چلا کہ امام یہ پیغام دے رہے ہیں اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث قدسی، کہ بھئی جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ عذاب الہی سے بچے گا۔ شرط یہ ہے کہ امامت کو بھی مانتا ہو لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اس لیے ہم صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ ہم صرف اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے بلکہ ہم اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہہ کے بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ساری شرطوں کو ہم پورا کرتے ہیں۔
فیضان محترم، یہ امام رضا ہیں اور آپ کی بہت قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور نئے انداز سے دشمن آیا تھا امام رضا پر حملہ کرنے کے لیے، امامت پر حملے کے لیے نئے انداز سے آیا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی ہے امامت، اور امام رضا کا بس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کو بھی پوری گفتگو کا کنکلوژن سمجھیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام آپ پیغمبر اسلام کے برحق خلیفہ ہیں اور کائنات کے مولا ہیں، اور غدیر میں جو اعلان ہوا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جہاں جہاں ولایت کا اعلان ہوتا رہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب ہم کو معلوم کرنا ہے کہ بھئی یہ ولایت کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ عقیدے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، ہمیں اپنے عقیدوں کو درست رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ہمیں متمسک رہنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آگے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں، جو ہمارے پاس عقیدہ ہے اس کو ہم شیئر کریں عقل و دلیل کے ساتھ۔ تو امام کی روایت بس آپ سن لیجئے، اس کو بلکہ یاد بھی کر لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو ہمارے امور کو زندہ رکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کے امور کو زندہ رکھنا، کیا مطلب آپ کے معاملات کو زندہ رکھنا؟ کہا یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ ہر مومن کی، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ علوم آل محمد کو سیکھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ آپ کے گھر میں لائبریری ہونی چاہیے، ڈیلی آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اوتھینٹک قرآن کی تفسیروں پر نظر ہونی چاہیے، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اہل بیت کی حقانیت کو قرآن سے ثابت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور اس دور میں یہ جو میڈیا کا دور ہے، اس میں بہترین موقع، 1400 سال میں آج تک کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا تھا کہ ہم اپنی بات اس طرح دنیا تک پہنچا سکیں۔ اس میں آپ سب کو حصہ لینا ہے۔ جس طرح جو شخص جہاں بھی اوتھینٹک سورسز سے سوشل میڈیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور حقائق کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے، اس میں اس کو حصہ لینا چاہیے۔ منظم طور پر نوجوانوں کو منظم ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو منظم ہونا چاہیے، اور وہ پیغام جو اہل بیت کا ہے، احیاء امر اہل بیت، اس کو ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے اتحاد کے ساتھ۔ اب جو امام اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وہ ٹکڑا بڑا حسین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھی دیکھو ہمارے علوم کو سیکھو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ لأن الناس، اس کو سنیے گا پلیز، اس کو بعد میں ڈسکس کیجئے گا آپس میں۔ لأن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، پہنچائی گئی ہیں کہ امام اللہ اکبر جس انداز سے اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام نے کہا ہے کہ مجھے جب دعوت الخزائی ایک مرثیہ پڑھ رہے تھے، اس مرثیے میں انہوں نے شروع کیا ہے جناب معصومہ سے لے کر امیر المؤمنین سے، اور تمام مصیبت اہل بیت کی بیان کی، پھر کربلا کی بہت مصیبت بیان کی، بعد امام سجاد کے مصائب اور امام کاظم کے مصائب اور ان کی قبروں کا ذکر کیا ہے۔ جب ساری مصیبت دعبل بیان کر چکے، کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ مرثیہ؟ امام رضا کے سامنے۔ جناب امام رضا فرماتے ہیں کہ سنو دعبل، تم نے بڑا اچھا یہ پورا مرثیہ کہا ہے، اس میں سب کی قبروں کا ذکر کیا ہے تم نے، میرے آباء و اجداد کی، کس کی قبر کہاں ہے، اس میں اس شعر کا اور اضافہ کرو، قبر بطوس یا لہا من مصیبت، ایک قبر طوس میں بھی ہونے والی ہے، اور ہائے کیسی مصیبت کی وہ قبر ہوگی۔ وہ طرف کے پوچھتے مولا طوس میں تو کسی کی قبر نہیں ہے؟ کہاں ابھی نہیں ہے، مگر بہت جلد تم سنو گے کہ یہاں پر بھی قبر بن گئی ہے طوس میں، اور بہت مظلوم امام کی قبر بنی، ایسا مظلوم، ایسا تنہا، ایسا اکیلا، جو اپنے ننھے سے بچے کو چھوڑ کر آیا۔ آپ کہیں باہر جاتے ہیں، آپ کہہ کر چھوٹے بچوں کو کتنا یاد آتے ہیں،
ہمیں محمد تقی کتنا یاد آ رہے ہوں گے، اور خاص طور پر جب زہر دغا سے شہید کر دیا گیا میرے مولا کو، مامون نے زہر دے دیا ہے، زہر کے اثرات جسم پر طاری ہے، امام اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں۔ اب امام تنہا، اس تنہائی میں امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ آئے گا، یہ دروازہ اس کو بند رکھنا، یہ دروازہ کھل نہیں سکتا، لیکن اگر یہ دروازہ خود بخود کھل جائے سمجھو میرا لال آ گیا، وہ آئے گا، وہ سارے امور انجام دے گا، غسل و کفن کے امور وہ میرا بچہ کرے گا۔ ایک مرتبہ اچانک ابا سلط نے کیا دیکھا کہ دروازہ کھلتا ہے، کھلا تو کیا دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہوا ہے، 6 سال کا ایک بچہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا ان کے کہ کیا یہ وقت کا امام ہے؟ کہا میں وقت کا امام ہوں، میں یتیم ہوا ہوں، میرے بابا اس دنیا سے وہاں سے مدینے سے آئے اور امام کے غسل و کفن کے لیے تشریف لائے، امام کو غسل و کفن دیا ہے امام تقی نے۔ اس کم عمری میں اس کیفیت میں غسل دیے جا رہے، روتے جا رہے، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے ہیں تو ایک بات کہہ کے گئے کہ بھئی ابا سلط، میرا بابا بڑا مظلوم تھا، میرا بابا تنہا تھا، غریب الوطن تھا، مگر جب میں غسل دے رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا حسین کتنا مظلوم تھا، میں اپنے جد کو امام سجاد کو یاد کر رہا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور جنازہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ بس ادواروں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، ابھی آپ اٹھائیں گے جنازہ، بس 2 منٹ مجھے اور دے دیجئے، اس لیے کہ امام مظلوم، اور یہ ایام بھی 40 کے ایام چل رہے ہیں، ظاہرین پہنچ گئے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان ظاہرین کی حفاظت فرمائے۔ امام رضا کی مظلومیت کا ایک پہلو بس 2-3 منٹ میں عرض کر کے جلدی ختم کر دوں گا، کوئی تفصیل نہیں۔ امام اتنے تنہا تھے، ایسے تنہا تھے، تنہائی میں عزیز رشتہ دار بہت یاد آتے ہیں۔ اس گھرانے کی تو یہ عادت رہی ہے، یہ ریت رہی ہے اس گھرانے کی کہ اس میں بھائیوں میں اور بہن بھائیوں میں بڑا پیار تھا، اور بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور بھائی بھی بہنوں سے بڑا پیار کرتے۔ امام رضا یہاں نہ جانے کتنا یاد کرتے ہوں گے اپنی بہنوں کو، وہ یتیم بہنیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا امام رضا کے سوا، ان کو بہنوں کو بڑا یاد کرتے تھے، وہ بہنیں بھی بہت بھائی کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ساری بہنیں اکٹھا ہوئی، انہوں نے کہا چلو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ہم توس چلتے ہیں، وہ روانہ ہوئی مدینے سے، بھی ان پر حملے ہوئے قافلے پر، اور ایک بہن امام کی ایک مظلوم بہن قم کی طرف آتی ہے، قم کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، تاریخ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع باہر نکلا، شہر کے باہر بہت بڑا مجمع نکلا، جب جناب معصومہ قم پہنچی، قم بہت مجمع تھا، شہزادی مجمع تو شام میں بھی بہت تھا، مگر یہاں مجمع آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے، وہاں زینب کو پتھر مارنے کے لیے آیا ہے، وہاں اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب معصوم قم کو جب پتا چلا سیاہ پرچم دیکھ کر کے میرا بھائی مارا گیا تو تڑپتی رہی، میرے بھائی میں تو تم سے ملنے آئی تھی، جانے سے پہلے میرا انتظار نہیں کیا، چلے گئے، تڑپتی رہی، 1 مہینے میں تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی صرف خبر سنی، خبر، اب آپ تابوت اٹھائیں گے، صرف خبر سنی کہ میرا بھائی مارا گیا اور آپ سے برداشت نہیں ہوا، 30 دن برداشت نہیں ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلام ہو اس زینب پر جس نے کسی سے خبر نہیں سنی بلکہ اس کی نگاہوں کے سامنے بھائی کو ذبح کیا جا رہا تھا،
اور زینب تڑپ رہی تھی. آزادارو وہ حسین اور وہ پھر زین العابدین، وہ امام باقر، وہ امام صادق، وہ امام کاظم. ارے مظلومیت کا سلسلہ ہے. امام رضا کا جنازہ جس انداز سے اٹھ رہا ہے، میرے مولا تڑپ رہے ہوں گے. میرے چاہنے والوں، میرا جنازہ اٹھانا، میرے جد حسین کو ضرور یاد. غریب الغربا کا جنازہ. ماتم حسین. غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، وارث بے کفن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا. شاہ کرب و بلا سے یہ نسبت تیری، ان کے لاشے پہ بھی، تیرے لاشے پہ بھی رونا پائی بہن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن رضا، غریب الوطن یا امام رضا. ہے ستم زہر کا دونوں سہ کر گئے، بال یقین لاڈلے دونوں زہرا کے تھے. ایک امام حسن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا. تیرے بابا کا تابوت اٹھ نہ سکا، تیرے بابا کا تابوت اٹھ نہ سکا، پل پہ بغداد کے لاش رکھا رہا تھا کفن پیرہن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا. جو چبھن تیرے سینے میں تھی زہر کی، جو چبھن تیرے سینے میں تھی زہر کی، ابھی محسوس کرتے ہیں وہ ماتمی اپنے دل میں چبھن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن
اے بنے سیدہ اے بنے مرتضی مشکلوں میں ہمیں ہے تیرا آسرا بادشاہ زمن یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا کے اجداد کو تجھ سے چھینا گیا اے مدینہ تیرا تجھ سے چھڑوا دیا اے اسیر محل یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا اے غریب الوطن